الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت على الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز دوستو، اللہ رب العزت جزا خیر عطا فرمائے میرے محترم عزیز اللہ بچایا صاحب کو، جن کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ کی تعلیمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، اس کی روشنی میں میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، اس طرح کے جلسوں کو یوں نہ سمجھیں کہ یہ جلسہ کسی کی کلاس لگانے کے لیے ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، بلکہ سیرت کے جلسوں کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر روشنی رسول اللہ کی تعلیمات کی جلا لے۔ یہاں ہر بندہ مجھ سمیت اس جلسے میں اس نیت سے شریک ہو کہ ہم جو بات سنیں نبی پاک کے طرز عمل کی، اس کو اپنی زندگی میں بھی لاگو کریں، اپنی اولاد کی زندگی میں بھی لاگو کریں۔ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بڑی خوشی مناتے ہیں۔ ہر مسلمان کو رسول اللہ کی آمد پہ خوشی ہونی چاہیے۔ جس بندے کو حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو تو نبوت کی خوشی نہیں ہے۔ حضور آئے ہیں تو ہمیں خوشی ہے نا، لیکن اس خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈھول باجے بجاؤں، اس خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال لوں، اس خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں شریعت کی مخالفت کر لوں، بلکہ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ میں حضور پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بن جاؤں۔ آپ مجھے بتائیں، جب رمضان المبارک آتا ہے، آپ اور ہم خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ اللہ کا مہینہ آ گیا، رمضان شہر اللہ، روایات میں ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بیہ، فرمایا صوم، روزہ براہ راست بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں خود ہی براہ راست دوں گا۔ کئی روایات ہیں۔ تو رمضان کی آمد میں ایک بندہ کہے مجھے رمضان کی بڑی خوشی ہے، خوشی سے پھولے نہ سمائے، روزہ وہ نہ رکھے، تلاوت وہ نہ کرے، سحری افطاری کا احترام اس کو نہ ہو، اسی طرح تراویح کا معاملہ اس کو کسی قسم کا پتہ نہ ہو، کوئی گناہ کوئی نیکی کوئی فرق نہ ہو، لوگ کہیں گے منافق ہے، جھوٹ بولتا ہے، زبان سے کہتا ہے۔ اس کو رمضان کی خوشی ہوتی تو رمضان کا احترام تو کرتا، رمضان کی خوشی ہوتی تو رمضان المبارک کے معاملات کے تقدس کا خیال کرتا۔ میرے دوستو، وہی حال ہمارا ہے۔ ہم حضور پاک کی آمد کی خوشی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر سر سے لے کر پاؤں تک ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات اگر نظر آتی ہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نہیں نظر آتی تو بندے کو اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ آج اس پروگراموں کا، ان کیا کہتے ہیں تقاریب کا صرف یہی مقصد ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ اس دفعہ میں دیکھا ہوں ایک گراؤنڈ میں آپ آئے ہیں، پہلے تو ایک تنگ سی جگہ ہوتی تھی، وہاں پر آپ لوگ ہمیں بٹھاتے۔ اللہ پاک مزید آپ کے اس کام کو برکت عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں، میں اب شروع کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے، تاکہ میں آپ کی خدمت میں اپنی بات کو مدلل و برہن کر پاؤں۔
دیکھیں سب سے پہلی اور بنیادی بات، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کس نے رکھا؟ ہمارے نبی پاک کے دادا جان نے رکھا۔ حدیث پاک کی کتاب ہے مستدرک حاکم، اس میں روایت موجود ہے، حضرت رسول اللہ کے نام کے لیے فرماتے ہیں لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پاک پیدا ہوئے، سماہ عبد المطلب محمدہ، حضرت عبد المطلب حضور پاک کے دادا شیبۃ الحمد نے حضور پاک کا نام محمد رکھا۔ تو یہ نام لوگوں نے پہلی دفعہ سنا تو انہیں کہنے لگے فقیل یا ابا الحارث، فرمایا اے حارث کے ابو، ما حملکا علی ان تسمیہ محمدہ، کہ آپ اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب حضور پاک کے دادا نے جو جواب دیا ہے، رحیم یار خان کے غیوروں توجہ رکھنا، وہ فرمانے لگے اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، فرمایا محمد کا نام ہے تعریف والا، میری خواہش، میری امنگ، میری امید یہ ہے کہ اللہ آسمان میں اور اللہ والے زمین میں اس کی تعریف کریں۔ حضور پاک کا یہ نام رکھا گیا۔ میرے دوستو، آپ حضور پاک کے اس نام پر غور کریں تو یقین مانے جب حضور کا ایک مرتبہ نام لیتے ہیں، دو مرتبہ ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، دو مرتبہ ہونٹ ایک دوسرے کا پیار لیتے ہیں، یعنی رسول اللہ کے نام میں وہ چاشنی، وہ پیار، وہ محبت، وہ تعلق، وہ عقیدت، وہ یگانگت، وہ الفت اور وہ معاملے کی مٹھاس بھری ہوئی ہے کہ ابھی نام منہ پہ آئے دو مرتبہ ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لے لیں۔ جب ہم ان کے کردار کو، ان کے فرامین کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے احکامات کو، ان کی احادیث و فرمودات کو جب ہم اپنی زندگی میں زندہ کریں گے، جب ہم اپنے شب و روز میں زندہ کریں گے، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگی کتنی محبت سے بھر جائے گی۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے پاک نبی کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور پاک کا ایسا نام ہے میرے دوستوں، اس نام کا مطلب ہے الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں اللہ تعالی تمام اچھائیوں کو، تمام خوبصورتیوں کو، تمام صفات کو، تمام محامد کو، تمام تعریفات کو اللہ جمع کر دے، اسے محمد کہتے ہیں۔ حضور پاک کے صحابہ نے حضور کے اس نام کی اتنی تعریف کی ہے، آپ حیران ہوں گے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ پاک پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کی عمر 120 سال تھی، 60 سال حالت کفر میں گزرے، 60 سال حالت اسلام میں گزارے۔ وہ فرماتے ہیں فَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، کہ اے لوگو ہمیں تعارف ہوا ہے کہ ہمارے اللہ صاحب عرش ہیں، تو عرش کے اوپر اللہ کا نام محمود ہے اور فرش پر اللہ کے محبوب کا نام محمد ہے۔ فرمایا جو معنی محمود کا ہے وہی معنی محمد کا ہے۔ یہ حمد و تعریف میں الفاظ کے اندر اشتراک رکھتے ہیں، وہ بھی تعریف والا، یہ بھی تعریف والا۔ تو کہا حضور پاک کا نام یہ محمود سے کیسے نکلا؟ تو وہ کہنے لگے فَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، کا لگتا تو یوں ہے اللہ نے اپنے نام محمود کے نام سے لفظ نکالا اور محمد بنایا، حضور کو دیا، تو فضل العرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے تو اسی نام سے نکلا وہ زمین والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام نامی، اس اسم گرامی کے اندر رب کریم نے جو چاشنی رکھی تھی، اسی کو تو صحابہ کرام اس الفاظ سے بیان کرتے تھے کہ رب کریم نے اپنے نام سے ایک ٹکڑا
نکال کے حضور پاک کا نام دیا ہے۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہو، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، حضور پاک کی مخالفت ہمیں نظر نہیں آتی، حضور کی مخالفت کوئی نہیں کرتا تھا، بلکہ حضور پاک کا احترام، حضور کا اکرام، حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ، حضور کا درجہ، حضور کی حیثیت، حضور کی ویلیو سب کے ہاں مسلم تھی، چاہے اپنے رشتہ دار تھے چاہے غیر تھے، سب کا احترام ہے۔ سب کوئی کہتا ہے یہ صادق ہے، کوئی کہتا ہے یہ امین ہے۔ صادق کا معنی اس کے قریب جھوٹ نہیں جاتا، امین کا معنی اس کے قریب خیانت نہیں جاتی، سچائی بھی اس پہ ختم ہے، امانت بھی اس پہ ختم ہے، دیانت بھی اس پہ ختم ہے، شرافت بھی اس پہ ختم ہے۔ یہ لوگ الفاظ کہتے، بلکہ اپنے بھائی پہ اعتبار نہ ہوتا تو ایک بھائی سونا اٹھاتا حضور کے گھر میں امانت رکھ دیتا، باپ پہ اعتماد نہ ہوتا تو بیٹے مال چھپا کے اپنے ابا سے بچا کے حضور کے پاس رکھ دیتے، ابا کو اولاد پر اعتبار نہ ہوتا وہ اپنا مال حضور کے پاس رکھ دیتے۔ کیا قریشی، کیا ہاشمی، کیا اموی، کیا ادوی، کیا امیہ والے اور کیا بنو تمیم والے، کیا بنو زہرہ والے، کیا بنو مخزوم والے، ایک ایک قوم اور قبیلے کے انعامات، اکرامات، امانات حضور کے پاس پڑی ہوتی تھی۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے سیرت کی کتابیں کھنگال ڈالی ہیں کہ کتنے انہوں نے امانتیں حضور کے پاس رکھی ہیں۔ مجھے اس کا جواب سیرت کی کتابوں میں الفاظ کے طور پہ نہیں ملا، بس جہاں ملا یہی ملا کہ سونے چاندی کے ڈھیر تھے، بڑا مال تھا جو حضور کے پاس امانتیں کافروں نے رکھوائی تھی۔ پھر ہجرت کی رات حضور پاک نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے فرمایا تھا صبح لوگوں کو امانتیں واپس کر کے میرے پاس پیچھے چلے آنا۔ تو حضرت علی کو کئی دن لگ گئے تھے، کہتے 12-13 دن حضرت علی امانتیں دیتے رہے۔ تو ان امانتوں کی قیمت کیا تھی، امانتوں کی مقدار کیا تھی؟ میرے استاذ محترم ہیں حضرت عظیم مجاہد نور اللہ مرقدہ مفتی محمود رحمہ اللہ کے ساتھی اور دوست تھے، وہ بتانے لگے ایک مرتبہ ایک انگریز جج سے ہماری گفتگو ہوئی، وہ انگریز جج کہنے لگا تم نے محمدی لا پڑھا ہے، ہم نے برٹش لا پڑھا ہے، کہتے ہیں میں نے برطانیہ کا قانون پڑھا ہے۔ تو وہ برلاس انگریز جج کہتا ہے کہ میں نے اپنے لا میں، برٹش لا میں، انگریز کے ماحول میں یہ پڑھا تھا کہ جب مسلمانوں کے نبی ہجرت کر رہے تھے تو جن لوگوں کی امانتیں ان کے پاس تھی اس دھات کا نام سونا اور چاندی تھا، اور ان کا وزن آج کے پیمانے کے اعتبار سے 26 من کے لگ بھگ تھا، یعنی 26 من سونے اور چاندی کے ڈھیر یہ حضور کے قدموں میں ہے۔ حضور ان امانتوں کے امین ہے، حضور اس بات کے صادق ہے کہ تمہاری امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ حضور کے پاس اتنی امانتیں کافر رکھواتے تھے، لیکن جب اعلان نبوت حضور نے کیا ہے انہی لوگوں نے حضور کے کلمے کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا، دین کا انکار کیا، مذہب کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، رب کے پیغام کا انکار کیا، حضور کے فرمان، اللہ کے فرمان، اللہ کی بات کا انکار کیا، پاک پیغمبر کے مقابل آئے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں مذہبی طور پہ حضور کے مخالف ضرور تھے، حتیٰ کہ یہ وقت آیا تھا کہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یہ کافر دار الندوہ میں بیٹھے، ابو جہل کی قیادت میں بیٹھے، شیخ مہدی کی قیادت میں بیٹھے، مشورہ شروع ہوا، اس نے بتوں کی مخالفت کی ہے، برداشت نہیں ہوتی، ہمارے بتوں کا مخالف ہے، ہم اس پر ایگری نہیں ہے، لہٰذا کیا کرے؟ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے مکر شروع کیا، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، گرفتار کر دو، کہنے لگے گرفتار کریں گے، جیل میں جائے گا، ایک دن تو باہر آئے گا، پھر وہی بات کرے گا۔ انہوں نے کہا یخرجوک، اسے جلا وطن کر دو، کہنے لگے جلا وطن کریں گے، جب جس جگہ جائے گا انہی کو بھی تو یہی پیغام سنائے گا۔ پھر سب نے کہا یقتلوک، تو اسے قتل کر دو، کہنے لگے اگر قتل کریں گے بنو ہاشم ہم سے لڑ پڑیں گے، کیا کریں؟ تو یمکروا بک الذین، قرآن کہتا ہے انہوں نے مکر کیا کہ بنو ہاشم ایک قبیلہ ہے، ہم 100 قبیلے والے ہیں، 99 قبیلے والے، ایک ایک بندہ دیں، یہ 99 بندے پاک پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کریں، سب مل کے یک بات
ہرگز سے حملہ کریں تو بنو ہاشم کس کس قبیلے کا مقابلہ کریں گے، ہماری بات بن جائے گی۔ رحیم یار خان کے غیوروں، انہوں نے جب حضور پاک کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، پاک پیغمبر گھر سے نکلے تھے، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حضور پاک نکلے تھے، پھر رب نے فرمایا میں نے آگے پیچھے آپ کے آڑ لگا دی، پردہ لگا دیا، ایسا آپ کو پروف کر کے لے جائیں گے کہ آپ آئز پروف ہے، ان کی بری نظریں آپ پہ نہیں لگے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى کا کام کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ لیکن میں جو بات کہنے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے عنوان چلایا ہے، وہ یہ ہے کہ مخالف تھے، دشمن تھے، حتیٰ کہ جانی دشمن تھے، لیکن محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کی صداقت امانت پہ اتنا اعتبار تھا کہ ابھی تک امانتیں حضور کے پاس رکھوا رکھی تھی۔ ایسا کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ قتل سے پہلے کسی نے امانتیں مانگنے کی ڈیمانڈ کی ہو کہ جی ہمارا مال ہمارے حوالے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا مذہب کا انکار تو کر رہے تھے، حضور کی ذات پر انگلی اٹھانے کی جرت کسی دشمن کو بھی نہیں تھی۔ یوں کریکٹر رسول اللہ کا صاف ہے، یوں کردار حضور کا صاف ہے۔ اب ہم آمد کی خوشی تو منا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے کردار پہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات صرف سلام کرنے کے لیے؟ سلام تو ہے، سلام کریں گے تو ہم بخشے جائیں گے، سلام کریں گے تو ہم پہ سلامتی ہوگی، لیکن جسے قول میں کر رہے ہیں اسے دل کے عمل میں بھی تو لے آئیے نا۔ جو زبان اقرار کر رہی ہے، ہم ایمان مجمل میں نہیں کہتے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کیا مانا؟ زبان کہہ رہی ہے، دل مان رہا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہی معنی ہے کہ دل مان رہا ہے، زبان کہہ رہی ہے۔ تو میرے دوستو، حضور پاک نے اتنا اجلا دامن رکھا تھا کہ مخالف تھا مذہب کا، لیکن حضور کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آج ہمیں ربیع الاول میں حضور کی آمد و رفت اس بات کا سبق دے رہی ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے آپ کے کردار کو اجلا بنائیں۔ کردار اجلا کیسے بنتا ہے؟ اس کے لیے پاک پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن ایک اصول دینے لگا ہوں جس اصول پر اللہ نے حضور پاک کو عمل کروایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمائے لوگو، تمہاری زندگی بہترین، محجبین، دل نشین، حسین بن جائے گی اگر تم اس اصول پہ عمل کر لو۔ اللہ اصول کیا ہے؟ فرمایا کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہو، کسی قوم سے تمہاری مخالفت ہو، کسی قوم سے تمہاری عداوت ہو، کسی لوگوں سے تمہاری نفرت ہو، تو اس کو سچائی تک رکھنا، جھوٹ قریب نہ آنے دینا۔ یہ میرا مخالف ہے جس بات پہ تو اتنی ہی بات کروں جتنا مخالف ہے۔ کوئی معاف ہے کہ میری بات پہ تو اتنی ہی کروں جہاں پر موافقت ہے، اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم لوگ بے انصافے بن جاؤ۔ یوں نہیں ہے، اعدلوا، تمہیں عدل کرنا ہے۔ کیوں؟ هو اقرب للتقوی، تم تقوی کے قریب پہنچ جاؤ گے اس عدل کے ذریعے۔ میرے دوستو، اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اصول پر مبنی ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں دیکھا اپنا ہے یا پرایا ہے، یہاں انصاف یہاں نا انصافی نہیں۔ حضور پاک نے ہمیشہ عدل اور انصاف کے دامن کو تھامے رکھا۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا، آج ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا کہ کیا میری زندگی اس اصول پہ عمل پہ آئے یا نہیں ہے۔ میں سمجھانے لگا ہوں، مثال دینے لگا ہوں، توجہ۔ دوسرا بندہ جھوٹ بولے تو میں کہوں جھوٹا ہے، اور اگر مجھ سے جھوٹ بولا جائے تو میں اپنی جھوٹ کا وکیل بن جاؤں؟ کہتے تم دوسرے کی غلطیوں کے جج اور اپنی غلطیوں کے وکیل، یوں نہیں ہوگا۔ نہیں،
باؤ کو تجر ہوا، بائی لا تجر نہیں ہے. جو اصول یہاں لگ رہا وہی اصول وہاں لگ رہا. یہ اصول ہو نا، مخالف بھی آپ کی تائید کرے گا. مخالف کہے گا کہ وہ اس بات پہ اس کا اور میرا اختلاف ضرور ہے، لیکن یہ معاملہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. میرے دوستو، اگر ہم اس کو معاشرت میں، تمدن میں، ثقافت میں، تہذیب میں، بود و باش میں، اٹھک بیٹھک میں، اپنے دن رات کے اعمال میں لاگو کر دیں تو ہمارا بھی رسول اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا. ہم اسی اصول کو دیکھ لیں. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں. میرے دوستو، اس عدل اور انصاف کو دیکھیں تو معاملہ نکھر کے سامنے آتا ہے. مثلا عدل اور انصاف میں کیا کیا عدل کے طریقے ہیں، کیا کیا انصاف کی ترتیبیں ہیں، اور میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے پہلے دین اسلام کے لیے جس وقت بندے کے سامنے دلیل آ جائے تو اپنی عقل کو چھوڑ کے دلیل پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے. میں معجم صغیر طبرانی سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں. راوی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود تھے. بنو سلیم کا ایک شخص تھا جو بڑا عقل مند اور بڑا بہادر مشہور تھا، غیر مسلم تھا. وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو کرنے لگا. توجہ رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جملہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی پوچھا یہاں مجمع کیوں جمع ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ مسلمانوں کا نبی ہے. یہ مدینہ طیبہ کی بات ہے، امام طبرانی نے معجم الصغیر میں ذکر کی ہے. تو کہتے ہیں میں اسی لیے آپ کے پاس آیا کہ آپ کا چہرہ مجھے سب چہروں سے ناگوار اور نفرت والا لگتا تھا. میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن آج آ گیا ہوں تو میری ایک بات پوری کر دیں، مجھے بھی پتا چلے آپ اپنی بات میں سچے ہیں. اس انداز میں بات کر رہا ہے، گستاخی کے ترتیب بن رہی ہے کہیں یا کوئی اعتراض بن رہا. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایسے نیام سے تلوار الگ کی اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے. تو حضور نے فرمایا عمر روک جاؤ، اسے کہنے دے جو کہتا ہے. اب رحمت للعالمین اس وقت ٹھاٹھے مار رہی ہے نا، اب یہ سامنے ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں فَأَخْرَجَ مِن قُدْمِهِ مُزَّبَّةً، اتنی بڑی اس نے آستین پہنی ہوئی تھی، اس نے ایسے لمبا اپنا بازو کیا، آستین سے مری ہوئی گوہ نکالی. فَأَخْرَجَ مِن قُدْمِهِ مُزَّبَّةً فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سامنے اس نے مری ہوئی گوہ کو رکھ دیا اور کہنے لگا یہ گوہ ہے، مری ہوئی ہے، اسے مار کے میں خود شکار کر کے لا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں آسمان کا رب آپ سے بات کرتا ہے، یہ آپ سے بات کرے، اس سے آپ بات کریں. ان میرے کانوں نے سن لیا تو میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں. صرف میں نہیں، میرے پیچھے ایک قوم ہے بنو سلیم جو 1000 افراد پہ مشتمل ہے، وہ بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی. اب جب یہ بندہ دعویٰ کر کے چیلنج دے رہا ہے، اسے نہیں پتا تو امام الانبیاء کے سامنے. حضرت عمر کہتے ہیں میں بہت اپنے آپ کو برداشت کر کے بیٹھا ہوں کہ یہ اس طرح لہجے میں بات کر رہا ہے اور حضور مجھے اجازت نہیں دے رہا. میں تبھی خاموش ہوں، میں نے اپنا غصہ دبایا ہوا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پکا؟ تو اس نے کہا جی پکا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں گوہ کو دیکھا، اللہ رب العزت سے دعا کی اور گوہ سے کہا یا رب اے گوہ، یہ جملہ کہا یا رب اے گوہ. تو گوہ اٹھی اور جواب دینے لگی. فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. حضرت عمر کہتے ہیں صرف جواب نہیں دیا، عربی زبان میں بہترین جواب دیا. کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین. کہو میری خوش قسمتی اتنی گوہوں میں وہ خوش قسمت ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا. میری خوش قسمتی اللہ کے رسول بتائیے میں حاضر. نبی علیہ السلام نے فرمایا من انا، صرف ایک ہی سوال کیا، من انا، میں کون ہوں اسے بتا. تو گوہ نے جواب دیا انت رسول رب العالمین
فخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذب، کہ آپ وہ اللہ کے رسول ہیں جن پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، اور کامیابی کوئی بندہ چاہتا ہے تو وہ آپ کی تصدیق کر دے، اور اپنا بربادی کا معاملہ چاہتا ہے تو آپ کا مخالف ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں گو کی بات توڑی ہوئی، رسول اللہ نے اس کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ اب سنو نا جو میں سمجھانے لگا ہوں کہ دلیل کے سامنے جھکنا کہتے کسے، اب تو اس کی دنیا بدل چکی تھی، اندر کی دل بدل چکا تھا، اب اس کی آنکھوں میں آنسو۔ اس نے کہا، یوں ہاتھ آگے بڑھایا کہ آپ کے مذہب میں داخل ہونے کے لیے جو الفاظ ہیں آپ مجھے کہیں، میں اسلام قبول کرنے کا چاہتا۔ اس نے یہاں کلمہ طیبہ پڑھا، صحابی بنا، مسلمان ہوا، 1000 افراد آئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلا موقع تھا جب 1000 بندہ اکٹھا کلمہ پڑھ رہا ہوا، اس سے پہلے کسی قوم میں یوں نہیں تھا، کوئی کا دھکا بات ہوتی۔ اس نے کلمہ پڑھا اور پھر اس نے حضور پاک سے کہا کہ وہ میں نے سچ کہا تھا کہ مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی کا نفرت والا چہرہ نہیں ملتا، لیکن اب بھی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب دنیا میں مجھے کوئی چہرہ نہیں، مجھے تعلیم دیں، میں کیا کروں؟ کہتے نبی پاک نے اسے سکھایا اسلام مذہب۔ پھر جب قرآن پاک کی بات آئی نا تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے حضور پاک نے اس کو ایک پیکج دیا۔ پیکج کیا تھا؟ حضور پاک نے فرمایا قل هو اللہ سورۃ الاخلاص یاد کروائی، یاد کر لی تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تجھے پورے قرآن کا ثواب عطا کرے۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے۔ ایک 1.5 رکوع کی لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، امام طبرانی نے معجم الصغیر میں ذکر کیا ہے۔ میری بات کا مطلب جس وقت دلیل آ جائے رسول اللہ کی، شریعت کا ثبوت سامنے آ جائے تو پھر مسلمان کی شان یہ ہے کہ اسے تسلیم کیا جاتا ہے، اسے مانا جاتا ہے۔ میرے دوستو، میں اب تک جتنی باتیں کر چکا ہوں اس میں بنیاد ایک ہی ہے کہ رسالت مآب کی زندگی صرف سلامی عقیدت کے لیے نہیں ہے، جیسے سلامی عقیدت کے لیے ہے ویسے قابل عمل بھی ہے۔ اگر یہی تعلیمات ہم اپنا لیں، ان تعلیمات پر ہم خود اور اپنی اولاد کو عمل پیرا بنا لیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہے۔ میں جملہ مزید آپ کی خدمت میں اسی عنوان پہ کہنے لگا ہوں۔ آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے مقابلے میں عقل کو لے کے آ جاتے ہیں۔ نہ میرے بھائیوں، عقل کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کا مقابلہ کر سکے۔ مشکات میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے کہا عقل بڑی یا شریعت کا حکم بڑا، تو کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا عقل شریعت کے تابع ہے۔ وہ کہنے لگا مثال، ایگزامپل، تو حضرت علی نے فرمایا سردیوں میں ہم لوگ موزے پہنتے ہیں، ہم نے حضور کو موزے پہنتے دیکھا ہے۔ پاک پیغمبر وضو کر کے جب موزہ پہن لیتے، اگر حضور گھر میں ہوتے، 1 دن 1 رات سفر میں ہوتے، 3 دن 3 رات پورا وضو تو کرتے، لیکن پاؤں پر جب تک موزہ پہنا ہوا ہوتا مسح کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا جب ہم مسح کرتے ہیں تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عقل نیچے ہے، شریعت اوپر ہے۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ حضرت علی فرمان لگے سمجھاؤں؟ پاؤں اٹھایا اور اس کے سامنے رکھا، کہنے لگے لو کان الدین علی العقل لکان الخف اولا من اعلاہ، اگر دین عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر موزہ نیچے سے خراب ہوتا ہے تو مسح نیچے سے کیا جاتا، لیکن حضور نے مسح موزے کے اوپر کیا ہے۔ ہم عقل کو نہیں دیکھتے، محمد الرسول اللہ کو دیکھتے۔ تو پتہ چلا عقل کے گدے گھوڑے دوڑاؤ گے بعد کی بات ہے، یہاں اتباع محمد نبوی شریعت کی بات ہوگی، محمدی نبوی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی شریعت کی بات ہوگی، اتباع محمدی کی بات ہوگی کہ حضور پاک کی تعلیم کیا ہے، حضور کی ترتیب کیا ہے۔ میں ایک بات یہاں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ جہاں عقل آ جائے اور عقل شریعت کے مقابل آ جائے ادھر عقل کی بات نہیں مانی جاتی، کیوں؟ عقل مخلوق ہے اور
دین کو بنانے والے اللہ تو خالق ہیں، مخلوق کی جرت وہ خالق کا مقابلہ کرے؟ حضرت امام باقر رحمہ اللہ جو امام زین العابدین کے پوتے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، یہ مدینہ طیبہ میں تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو امام باقر فرمانے لگے، اے نعمان میں آپ سے اس بات پہ ناراض ہوں کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ عقل کو اوپر اور شریعت کو نیچے سمجھتے ہو۔ تو امام باقر کو حضرت امام ابو حنیفہ نے جواب دیا، فرمایا اے حسینی خود، آپ تک یہ بات غلط پہنچی ہے، میں نے کبھی عقل کو شریعت پر فوقیت نہیں دی، میں ہمیشہ دین کو نبوی حکم کو اوپر رکھتا ہوں، عقل کو نیچے رکھتا ہوں۔ تو امام باقر رحمہ اللہ نے کہا، بین ابا حنیفہ، مجھے اس کا ثبوت چاہیے، آپ کا مسئلہ یہ کیسے ہے کہ آپ دین کو اوپر عقل کو نیچے رکھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے، عقل کہتی ہے عورت کمزور ہے، عقل کہتی ہے مرد مضبوط ہے، عقل تو یہ کہے گی کہ جو کمزور ہے اس کو زمین کے حصے دو، جو مضبوط ہے اس کو وراثت میں حصہ ایک دیں، عقل تو یہ کہتی ہے۔ لیکن امام باقر آپ کے نانا کی شریعت حضور پاک کا دین یہ کہتا ہے کہ عورت کا حصہ اکارا ہے، مرد کا حصہ دورا ہے، میں نے عقل کو چھوڑا ہے، آپ کے نانا کے دین کو لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے مثالیں پیش کرنا شروع کی، کہتے امام باقر کا معاملہ کھل کے ان کے سامنے آیا، وہ اٹھے اور امام ابو حنیفہ کا ماتھا چوما، کہنے لگے ابو حنیفہ جو خبر پہنچی تھی واقعی غلط پہنچی، تمہیں حضور پاک کا دین محبوب ہے۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، آج کل بھی اسی عنوان پہ عمل کر لیا جائے تو بڑے بڑے رولے ختم ہو جائیں دنیا میں۔ پتہ ہے کیا سمجھانے لگا ہوں، توجہ، امام باقر امام ابو حنیفہ کے بارے میں سن رہے تھے آج تک، جب تک امام صاحب نہیں ملے، اور جب ملے تو پھر امام ابو حنیفہ کو سنا۔ ایک ہوتا ہے کسی کے بارے میں سننا، ایک ہے کسی کو براہ راست سننا، بڑا فرق ہے۔ آپ جب کسی کے بارے میں سنتے ہیں تو ذہن اور ہوتا ہے، جب کسی کو سنتے ہیں ذہن اور ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، مجھے ایک شخص نے کہا، آپ حضور کی تعریف بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے گدھے گھوڑے کا خیال نماز میں آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، حضور کا خیال آ جائے حضور کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تھانوی صاحب تمہارا مول صاحب ہے، اس نے لکھا ہے۔ بندہ بڑا سادہ آدمی تھا، انتہائی سادہ بندہ۔ مجھے اس کے سوال سے سمجھ آ گیا کہ واقعی اس کو پتہ سور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی، میرے پاس جیب میں 2 موبائل تھے، میں نے دونوں دیے، میں نے کہا میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، تھانوی صاحب کی کسی کتاب سے عبارت نکال دیں۔ اچھا جی، 2 موبائل لالے دے ہاتھ سے چارنا، سمجھ آ گئی کہ گاہل کچی کی تھی، پکی پریشان ہوا نا۔ نام والی سے واقعی کوئی نہیں، میں کہ ہونے تو ہی میں آدھا پیا ہوں، میں آپ پڑھ کے آیا ہوں میں۔ تو خدا دا بندہ عقل کو ہاتھ مار، کھوتے تھے گھوڑے ذکر نال نماز نہ تروٹے تھے، حضور دے ذکر نال تروٹ وجہ، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مجھے کہتا ہے حضور کا خیالات ہے، میں نے کہا سب، جس وقت ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، مجھے بتائیں اس وقت کس کا خیال آئے گا؟ نبی سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، آگے چلے درود شریف، اللہم محمد و آل محمد۔ ہم تو آل کو بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان کو بھی یاد کرتے ہیں، تو صرف حضور کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک نہیں، اللہ بارک میں بھی ہے نا۔ مجھے کہا لگا پکا مولوی صاحب، میں کہ نہیں، میں کور مرنا بیٹا، خدا کے بندے کچی بات ہے، اس طرح اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے پھر اسے کہا آج تک تو نے ہمارے بارے میں سنا تھا، ہمیں نہیں سنا، ہمارے بارے میں سنو گے ذہن اور ہوگا، براہ راست ہمیں سنو گے تو ذہن صاف ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہنچے تھے تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست بات ہوئی، مسئلہ نکل گیا۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دین جوڑ کا نام ہے، توڑ کا نام نہیں ہے۔ دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، لیکن علماء دین کے وارث ہیں۔
میرے ساتھیوں میں ایک بات سمجھانے لگا تھا اسی عنوان پہ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ قانون ہے شریعت محمدیہ کا، یہ اصول ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مت ابھارے کہ تم نا انصافے بن جاؤ، عدل کو تھامے رکھو، یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے کردار اور کریکٹر کو، اپنے معاملے کو ایسے صاف رکھیں جیسے صاف رکھنے کا حق ہے۔ ہم یوں رکھیں گے تب جا کر ہمارا معاملہ ٹھیک ہوگا، پھر اپنے بھی مانیں گے، پھر پرائے بھی مانیں گے، پھر سامنے والا بھی مانے گا، پھر نہ دیکھنے والا بھی مانے گا، کیونکہ نبوی اصول ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ عمل کیا تھا، کبھی بھی میرے پاک پیغمبر نے اسی لیے مذہب پہ دو نمبری نہیں کی، مذہب پہ سودے بازی نہیں کی، جو فرمایا وہی کہا، جو کہا اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، ایک ہے نرمی، ایک ہے مضبوطی، بڑا فرق ہے۔ لوگ دونوں کو ایک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حضور کی نرمی کو حضور کی مضبوطی کے خلاف سمجھ لیتے ہیں۔ نرمی کا مطلب اور ہے، مضبوطی کا مطلب اور ہے۔ کیا مانا؟ نرم کا مانا حضور پاک نے تو اپنے مخالفین کو معاف کر دیا، حضور نے نرمی دے دی۔ اس نے کہا میں بچی درگور کر کے آیا، کہ معافی مانگ لے اللہ بخش دے گا، میں ایسا دین لے کر آیا ہوں۔ نرمی دی حضور نے، مجھے قبول اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ سے دین کے خلاف بات منوانے کی کوشش کی گئی تو حضور نے مضبوطی دکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ حضور پاک کی نرمی کا معاملہ الگ ہے، حضور کی مضبوطی کا معاملہ الگ ہے۔ مثلا یہ جو سورۃ الکافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یہ آیت کیوں اتری تھی؟ کبھی علماء سے پوچھ لو، تفسیروں کو دیکھ لو۔ ہوا یہ تھا کہ پاک پیغمبر کی مضبوطی کو چیک کرنے کے لیے کافر آئے۔ حضرت ابو طالب، حضور پاک کے رحیم اور شفیق چچا، جن کی شفقت حضور پاک پہ بڑی زیادہ تھی، ان کو آ کے کہنے لگے اپنے بھتیجے سے ہماری صلح کرا دو۔ اجی صلح کا معاملہ کیا ہوگا؟ کہ صلح کا معاملہ یہ ہے، 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اگلے سال یہ ہمارے بتوں کی عبادت کرے گا۔ وہ حضور پاک کے پاس اس آفر کو لے کر آئے کہ یہ کہتے ہیں صلح کر لیں، 1 سال آپ کے رب کی بات مانیں گے، توحید مانیں گے، شریعت مانیں گے، رسالت مانیں گے، کتاب مانیں گے، دین مانیں گے، اسلام مانیں گے۔ 1 سال کے بعد آپ 1 سال ہماری مانو گے، پھر اگلے سال تمہاری مانیں گے، پھر اگلے سال ہماری مانو گے، یوں سرکل چلے گا، امن رہے گا۔ ہمارے دور کا کوئی ہوتا نا، وہ کہتا من گھننا چاہیے صحیح، 1 سال نماز آئے نہ پڑھ چھوڑے تو اگلے سال بوتا نہ آئے نہ چاہے منو چاہ صحیح، منو چاہ مان لیں 1 سال نماز پڑھیں گے اللہ کو ایک کاکسن صحیح، معاملہ ٹھیک تھی ویسے۔ اب دیکھیں مضبوطی کتنی ہے حضور کی۔ قرآن کریم نے آیت اتاری، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، قل کا معنی پاک پیغمبر فرما دیں۔ کیا فرما دوں؟ یا ایھا الکافرون، اوے کافرو۔ سوال اٹھتا ہے کافر کیوں آکھے اللہ سے؟ وہ تو شد 1 سال بس دین مننا ہے بیٹھے ہیں، تو 1 سال کے لیے دین ماننے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو شریعت توحید رسالت نبوت ماننے کے لیے آئے تھے۔ کیوں؟ اسے شرط رکھ کے منے دے کوئی نہیں آگا۔ جی ہاں، اب شریعت میں مضبوطی دیکھیں، حضور نے اعلان فرمایا لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ حالانکہ موقع تھا 1 سال ان کو ترغیب دے کے اپنے ساتھ کر لیں، نہ دین پر مضبوطی دکھائے۔ اگلا جملہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم لوگ بھی میرا رب کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ کیوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں 1 سال کریں گے، سچی مچی دیکھ رہے سوچائیں تو ماننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ تم ماننے والے نہیں ہو؟ پتہ چلا دین میں شرط رکھ کے عمل کرنا اور ماننا نہیں ہوتا۔ یہ ہے رسول اللہ کی مضبوطی۔ نرمی کو اٹھا کے مضبوطی کو ختم کرنے والوں، مضبوطی کا معاملہ اپنی جگہ ہے، نرمی کے معاملات اپنی جگہ ہے۔ یہ کردار نبوت ہے۔ میں نے کہا جس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کا سانچے کو ڈالنا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بھی حضور کی حمایت کر رہا ہے اس مسئلے پہ کہ اس مسئلے پہ ہم حضور کے ساتھ پرسنل نہیں ہو رہے،
میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زندگی آپ کے اور میرے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صرف نمونہ نہیں ہے، اسوہ نہیں ہے، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. کیا مطلب؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ بخشش اس کی ہوگی جو مصطفیٰ کی اتباع کرے گا. نمونہ کسے کہتے ہیں؟ اگر میں نے اس طرح کی ویسٹ کوٹ بنوانی ہے تو میں یہ ویسٹ کوٹ اگر درخواستی صاحب کو دے رہا ہوں کہ بیٹا آپ جائیں، صاحبزادہ صاحب آپ بنوا کے آئیں اس طرح کی. یہ گئے، انہوں نے ٹیلر ماسٹر سے بات کی کہ جی ہمیں ایسے بنا کے دے دیں. توجہ، میں بات کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی ترتیب کی. فرمایا یہ شرط رکھ کر ایمان لا رہے تھے تو ان کا ایمان لانا نہ ہوا. تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ تعلیمات نبوی کی ترتیب کیا ہے. اب میں پوری گفتگو کا خلاصہ دے کر بات کو اینڈ کرنے لگا ہوں. توجہ، میں نے بات چلائی تھی میرے پاک نبی دنیا میں آئے، حضور کو وہ نام ملا جس نام کے بولنے سے بولے تو 2 دفعہ ہونٹ بوسہ لیتے ہیں. پھر میں نے کہا اس نام میں رب نے برکت یہ رکھی کہ اس کا معنی تعریف والا ہے. اللہ کا نام محمود ہے، اسی نام سے نکال کے حضور کو نام دیا گیا. پھر اس نام پر میں نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے فرمایا آسمان پہ اللہ، زمین پہ مخلوق اللہ، اس کی تعریف کریں گے. اسی پہ آگے چل کے میں نے کہا کہ میرے پاک پیغمبر نے جب تک دین کی دعوت نہیں دی تھی تب تک کوئی مخالف نہیں تھا، لیکن دین کی دعوت کے بعد مخالف ہوئے ہیں. تو حضور پاک کی ذات پہ انگلی اٹھانے کی جرت کسی کو بھی نہیں تھی. پھر میرے پاک پیغمبر نے اپنی تعلیمات پہ اس بات کو مدلل مبرہن کر کے دیا ہے کہ ہم ان اصولوں پہ عمل پیرا ہے کہ کسی کی ذاتی دشمنی ہمیں عدل و انصاف سے پیچھے نہیں کرے گی. پھر میں نے آگے چل کے اس پر امام باقر اور امام ابو حنیفہ کی مثالیں دی ہیں. کوئی یا ایھا الکافرون کا آپ کے سامنے شان نزول سنایا ہے اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے کہ ہمیں اپنے کردار کو ایسا رکھنا چاہیے. چلے میں بات کا خلاصہ دے رہا ہوں. حضور پاک کا نام نامی محمد ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ دیکھے تو کسی لفظ پہ کوئی نقطہ نہیں ہے. اللہ کے بھی نام بہت ہے لیکن اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے. اللہ کے لفظ پہ دیکھے تو بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ نے اپنے نام پہ بھی نقطہ نہیں رکھا، حضور پاک کے نام پہ بھی نقطہ نہیں رکھا. کبھی آپ نے کلمے پہ غور کیا ہے کہ کلمے کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی نقطہ نہیں ہے. حضور کی شریعت کے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ، کوئی نقطہ نہیں ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے 12 حروف ہیں، 12 مل کے یہ 24 بنتے ہیں. یہ رب اشارہ دے رہا ہے کہ اے لوگوں تمہاری گھڑی بعد میں بنے گی، دن کے 24 گھنٹے بعد میں بنے گے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں 24 حروف کا کلمہ پڑھ لو، 24 گھنٹے اس کے مطابق گزار لو، دنیا تمہاری ہوگی، بہتر اللہ کر دے گا. کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے کہ اللہ کا نام ہے، اس کو جتنا الگ الگ لکھو تو اللہ کا نام ختم نہیں ہوتا. حضور کا نام ہے، اس کو جتنا الگ الگ لکھو یہ نام ختم نہیں ہوتا. اللہ کا نام اللہ ہے. قرآن میں اللہ الذی خلق السماوات ہے، اللہ کی الف ہٹا دو، للہ ہے. قرآن میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، یہ لام ہٹا دے، پیچھے لہو ہے، لہو ملک السماوات والارض ہے، یہی لام ہٹا دے، پیچھے ہوا الضمیر ہے، ہوا الضمیر کے لیے هو اللہ الذی قرآن پاک میں موجود ہے. خدا کے نام کو جتنا آپ الگ الگ کر دیں کبھی وہ بغیر معنی کے نہیں رہتا. ایسے حضور کا نام ہے، حضور کا نام محمد ہمارا تعریف والا. ابھی اس نام پہ میم ہٹا دے، پیچھے حمد ہے، حمد کا معنی تعریف والا. اس کی بھی میم کے بعد ہا ہٹا دے، پیچھے مد ہے، مد کا معنی کھینچنے والا ہے. اس کا مطلب ہے حضور جنت کی طرف تمہیں کھینچ رہے ہیں. یہ میم بھی ہٹا دے تو دال بنتا ہے، والدال علی الخیر کفاعلہ. حدیث میں دال کا معنی حضور خیر کی طرف دلالت کرنے والے ہیں. تو جیسے چاشنی نام اللہ میں ہے ویسے داشتی نام محمد الرسول اللہ. تو ہم ان پہ عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. کریں گے؟ آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں جب آیا تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ ایک بات آخر میں آپ ضرور کریں. وہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے چھوٹے یعنی ہم نوجوان ادھر کے رہنے والے کہتے ہیں ہم کوئی دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے بزرگ جو ہیں
ہمیں کہتے ہیں اے نہ کر رہے پولیس نپ کے گھن ویسی مثلا ہم جلسہ کر رہے ہیں نہیں تو پولیس پکڑ گئے ویسی کیوں پولیس پکڑے سی پولیس میں کو پکڑے نا میں جو بیٹھا تمہارے سامنے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نہ ہمارے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے نہ کوئی 107 تک کا پورے پاکستان میں کیس ہے کچھ بھی نہیں ہے تو دین کا کام کر رہے ہیں اس پہ کیا مسئلہ ہوگا تو اپنے چھوٹوں کی آپ ہمیشہ لنک کیا کریں ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ میرا تعلق حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے صرف قائد اور کارکن والا نہیں ہے لاڈ اور پیار والا ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہمارا کام بھی صاف ہے ہمارا معاملہ بھی صاف ہے ہماری جماعت بھی صاف ہے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے دلائل دینا سمجھائے ہیں سنجیدگی کے اتنا کہ کوئی مخالف بھی آ جائے انہیں بھی عزت اور احترام دیتے ہیں ابھی آپ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے نا تو ان کی جماعت کے کتنے لوگ ہمارے دروازے پہ آتے ہیں ہم نے کبھی انکار کیا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اپنے گھر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اپوزیشن بھی آ رہی ہے حکومت بھی آ رہی ہے ہم تو اخلاق والے ہیں ہم نے تو سکھایا ہاں نرمی ہے لیکن مضبوطی بھی ہے مضبوطی کا معنی اپنا موقف ہم چھوڑتے نہیں ہیں دلیل پہ بات کرتے ہیں لیکن نرمی کا معنی مہمان دروازے پہ ویلکم آپ نے میرے جلسے میں عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا مجھے پریشانی ہوئی بولیے میں نے منع کیا کبھی تحریک انصاف کے جلسے میں بھی زندہ باد فضل الرحمان زندہ باد کا نعرہ لگائے نا ایسے سینہ تان کے آپ سنیں تو آپ شاباش دے دینا میں جس صوبے کا ہوں میرے پڑوسی میرے وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کبھی ان کی زبان سے مولانا کی تعریف سن لینا دل بڑا رکھیں بھائیو میں اپنے جلسے میں برداشت کر کے آپ کو ویلکم کر رہا ہوں روشنی نہیں تھی میں اس وقت آپ کو اٹھا کے شاباش دیتا کہ شاباش بھائی آپ ہمارے جلسے میں تشریف لائیں ویلکم یو آر مائی گیسٹ آپ میرے مہمان ہیں میں تو آپ کو خوشی کہتا اندھیرا تھا اس وقت لائٹ نہیں تھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن کبھی آپ جمعیت علماء اسلام کا سینہ ذرا اپنے جلسوں میں بھی اس طرح کا اپنے مخالف دوست کو قبول کرنے کا معاملہ یہ سیکھا ہے میں نے مولانا فضل الرحمان سے سیکھا ایسا سیکھا بجڑا ایسے اس کے ڈنکے نہیں بج رہے اور ترانے نہیں چل رہے ٹھیک ہے میں توڑنے کی بات نہیں کر رہا میں جوڑنے کی بات کر رہا ہوں عالم کو سوئی کا کردار ادا کرنا چاہیے سوئی سیتی ہے کینچی کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کینچی کاٹتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے ان بچوں کو سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں بھائی اللہ بچایا ہے ماشاءاللہ ان کی نوجوان پوری ٹیم ہے تو آپ ان کا ساتھ دیں گے نا بولے مطلب پولیس نہ چھیک کے آنکھوں میں پتہ تو لگے 10 گھنٹے میں سفر کر کے سنایا ہے 10 گھنٹے ٹھیک ہے تو پٹھانا دلا کے خیبر پختونخوا تو چاہ کے آئے تو رحیم یار خان پنجاب دا اینڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ اتنا جتنا میں سفر کر کے آؤں اتنا تو بندہ جواب دینا آپ ان کا ساتھ دیں گے جتنے میں ساتھی جو ساتھ دے گا ذرا ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بچایا بھائی اللہ بچایا ٹھیک ہے آدھے پہ پھر ساتھ ریسوں جزاک اللہ تعالی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ